ممبر پاک پہ تشریف فرما اساتذہ مرکزی اہل سنت، ارباب علم و دانش، میرے سامنے موجود عوامی اہل سنت، نیٹ کے توسط سے سننے والے جملہ برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي شرفنا بحفلة الميلاد، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وذخرنا ليومنا وغدنا محمد قرة العيون والفؤاد، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته إلى يوم التناد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا وعد الله الحسنى، وفي مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. قادری املا رہے غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے. دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. بے خود کیے دیتے ہیں. آپ ساتھ دیجیے گا تھوڑا سا، چونکہ ایک آدمی بیچارہ کیا کیا کرے گا، اور ایک دن میں کئی 100 کلومیٹر کا سفر بھی کروا لیا، اس میں 2 تقریریں بھی کروا لی. نہ نیند کا پتہ ہے نہ آرام کا پتہ ہے.
سمجھ گئے آپ؟ تو اس لیے آپ تھوڑا ساتھ دیں گے. بے خود کیے دیتے ہیں انداز جابانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز جابانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز جابانا، دل میں تجھے رکھ لو، میں تجھے رکھ لو، اے جلوۂ جانانا، آجا دل ویران میں تیرا ہو یہ کاشانہ، جلوۂ جانانا، للہ کرم فرما، اے جلوۂ جانانا، بے خود بدکار سہی ہو تیرے در کا بدکار سہی، لیکن بندہ ہو تیرے در کا، محروم نہ رکھ مجھ کو، محروم نہ رکھ مجھ کو. آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی. میں گزارش اپنی طرف سے نہیں، صرف اپنی طرف سے نہیں، سب کی طرف سے کر رہا ہوں. بدکار سہی بندہ ہو تیرے در کا، چاہتے کیا ہو؟ محروم نہ رکھ مجھ کو، محروم نہ رکھ مجھ کو، اے شان کریمانہ، بے خود کیا رات کے پردے سے چھپ کے سے سہر نکلی، کیا رات کے پردے سے چھپ کے سے سہر نکلی، یا جان دلارانی زلفوں میں کیا اشارہ، بے خود. بیدم وارسی نے کلام لکھا ہے، مگر ان کے اشعار میں کچھ اشعار ایسے ہیں جو قابل گرفت، لیکن میں نے جتنے اشعار پڑھے ان میں کوئی قابل گرفت. سمجھ گئے؟ مقطع کو لوگ پڑھتے ہیں. اب بھئی علماء کرام بیٹھے ہیں. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی شعر آ جائے تعویل کرنے کے لیے لوگ بیٹھے رہتے ہیں. سمجھانے والے بہت کم ہیں، تعویل کے راستے نکالنے والے بہت. تو یہاں کوئی تعویل وغیرہ مت پیش کیجیے گا. ہاں، ابھی میں ایک بحیثیت خطیب گفتگو کر رہا ہوں، لیکن جب اللہ کا فضل آئے گا تو بحیثیت مفتی بھی بات کر سکتا ہوں.
ہے نا. لیکن میں یہاں ایک شعر پڑھ رہا ہوں, ان کا ایک کلام تھا, اسی کلام کا ایک شعر تھا آخر میں مقطع, بے خود بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں ایسی در کے. تو اس کو ترمیم کے ساتھ یوں پڑھا ہے, بے دم تیری قسمت میں ٹکڑے ہیں اسی در کے, چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے. یہ مقطع سن لیا آپ نے, یہ دیوا شریف سے. اور اب جو مقطع پڑھ رہا ہوں وہ بریلی شریف سے. یوں تھا میں کہتا میں کو مچلا ہے سرے محشر. کون مچلا یوں تھا میں کہتا میں کو مچلا ہے سرے محشر. دیکھے کوئی اختر کا, دیکھے کوئی اختر کا, یہ ناز غلامانہ دیکھے کوئی اختر کا, دیکھے. میں آپ کا بھی تو دیکھ لوں, کیا ناز غلامانہ ہے, دیکھے کوئی اختر کا, یہ ناز غلامانہ بے خود. حضرات گرامی وقار, میری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت حضور سرکار سیدنا امام علی مقام اہل بیت اعظام اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پاکیزہ صحابہ اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کو سننے کے لیے یہاں بیٹھے. جگہ کا انتخاب بھی بڑا اچھا ہے. اس طرف سے شہبازی فیضان ہے اور دوسری طرف سے بریلی شریف کا مہمان ہے. ان دونوں ذاتوں کے بیچ میں ہم سب پر فضل رحمان ہے, اسی لیے سنی ذیشان ہے. اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرمائے. آپ نے اپنے مبارک پوسٹر کو دیکھا ہوگا, کاغذ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی مگر نسبت جب پاکیزہ ناموں سے ہو جائے تو وہ بھی بابرکت ہو جاتا ہے. اس مفہوم کو تعویذ کرنے والے لوگ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے. میں انشاءاللہ الرحمن اپنی بات کو کوشش کروں گا کہ مختصر انداز میں پیش کروں. آپ نے پوسٹر دیکھا ہے, پوسٹر میں نام ہے, عنوان ہے پوسٹر کا, تاجدار ختم نبوت عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس, یہی نام ہے. اگر کوئی لفظ ادھر ادھر ہو گیا ہو تو اس کو روایت بالمعنی کے اعتبار سے جائز قرار دیتے ہوئے معاف کیجیے گا. جب حدیث میں روایت بالمعنی جائز ہے تو پوسٹر کے عنوان میں روایت بالمعنی کیوں نہیں جائز ہوگی؟ محترم توجہ ہے نا آپ کی؟ ہاں, تھوڑا سا مسکرا کر دیکھیے گا سب لوگ. مجھے جلال بری نظروں سے تھوڑا مجھے جمال آ جاتا ہے دوسرے کے جلال کے سامنے. ہاں, یہ سب میرے احباب ہیں. میں ان سے کچھ تفریح اور لذت طبع کے طور پہ کچھ جملے بول دوں تو اس کو توہین مت سمجھیے گا. میں الحمدللہ شروع سے ہی ایک خوش مزاج انسان رہا ہوں اور آج بھی اللہ کا فضل ہے کہ وہی چیز میرے اندر پائی جاتی ہے اور میں اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. سمجھ گئے آپ؟ تو آپ مکمل تیاری کے ساتھ بیٹھے ہیں. کتنی تیاری ہے ذرا آپ نبی آل نبی پہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ کے بتائیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بھئی دنیا تو ہمیں دبانے میں لگی ہے, آپ کم سے کم آواز تو مت دبائیے, تھوڑی آواز کھول دیجیے اس کی, ہے نا. اب آپ بھی مائک پر بیٹھ کر ہمیں دبانے میں لگے تو
تو کتنی جگہ ہم دبش کو برداشت کریں گے۔ اللہ کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ رب قدیر نے ہم سب کو سنی صحیح العقیدہ بریلوی مسلک کا ماننے والا مسلمان بنایا۔ اور ایک جملہ میں آپ کو اور دے دوں، اب اچھا لگا کہ نہیں لگا؟ مجھے جب اچھا لگے گا تبھی ان کو اچھا لگے گا۔ اب پتہ نہیں آپ کہاں اس آواز کو چھپائے ہوئے تھے۔ ہر چیز چھپانے کی تھوڑی ہوتی ہے، جن کو چھپانا ہے ان کو چھپائیے، جن کو چھپوانا ہے ان کو چھپوائیے، ہے نا؟ ہاں، شہباز کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، شہباز دکھتا ہے چھپتا نہیں ہے۔ ہاں، جب کسی نے آواز اٹھائی تھی حضور شہباز دکن کے خلاف تو میرا جواب تو آپ نے سن ہی لیا ہوگا، اور ہمارا وہ آج بھی مطالبہ ہے کہ میاں جو کہہ گئے ہو اس کی کوئی دلیل تو لاؤ۔ الحمدللہ دلیل قیامت تک نہیں آئے گی، صرف بند کمروں میں بیٹھ کر گفتگو کرنا آتی ہے، شہباز دکن کے چاہنے والوں سے بات کرنے کی ہمت کہاں ہے؟ سمجھ گیا؟ آج کا جو پاکیزہ پوسٹر ہے، عنوان ہے، اس میں نام ہی سے، اب میں نہیں جانتا کس نے اس نام کا انتخاب کیا، لیکن جس نے کیا ہے بہت اچھا کیا۔ اس عنوان سے 4 فرقوں کا رد ہو گیا ہے۔ توجہ ہے؟ تاجدار ختم نبوت، اس سے دیوبندیوں کا رد ہو گیا جو قاسم نانوتوی کو مانتے ہیں، اور چونکہ فضائل اہل بیت اور صحابہ دونوں کو ملایا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ جو صحابہ اکرام کے خلاف زبان کھولتا ہے اس کو ہم رافضی کہتے ہیں، اور جو صحابہ اکرام سے محبت کا دعویٰ کرے اہل بیت کے خلاف زبان کھولے ہم اس کو ناصبی کہتے ہیں۔ دونوں کو ملا کر بتا دیا، نہ ہم ناصبی ہیں نہ ہم رافضی ہیں۔ 3 جماعتیں ہو گئی۔ چوتھی جماعت جو حیدرآباد کے اندر خود کو مولائی کہہ کر کے ڈھرورے پیٹ رہی ہے، اور ہم بریلویوں کے تعلق سے یہ کہتی ہے کہ ان کے یہاں اہل بیت کا ذکر نہیں ہے، دونوں کو ملا کر کے بتا دیا کہ ہم ذکر اہل بیت کے نام پر رافضیت نہیں پھیلاتے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ سمجھ گئے نا؟ 4 سمجھ گئے؟ 4 یاروں کی نسبت سے 4 فرقہ باطلہ کا رد بھی ہو گیا۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ سلامت رکھے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں، یہ کمال بھی ہمیں ملا ہے تو بریلی کے امام کی وجہ سے۔ یہ ذہنیت جو ہمیں دی گئی، یہ فکر جو ہمیں دی گئی ہے، یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک نے دی ہے۔ نام ہے تاجدار ختم نبوت۔ میں پہلے اس جز کو اٹھاتا ہوں۔ میرے امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قاسم نانوتوی کی تحذیر الناس نامی بدبودار کتاب، جس نے کفر کو عام کیا تھا اور قرآن و حدیث کے خلاف ایک خطرناک معنی اس نے گڑھ کر کے، اور جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس کو عوام کا خیال بتا کر ہمارے ایمان عقیدے پر ڈاکہ ڈالنا چاہا تھا، اعلیٰ حضرت نے نظم میں کہا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ آپ کے مال و زر چرانے والے لوگ نہیں ہے، یہ آپ کی تجوریوں سے پیسہ نکالنے والے چور نہیں ہے، یہ وہ چور ہے جو آپ کے عقیدے پر چوری کرتے ہیں، آپ کے عقیدے پہ ڈاکہ زنی کرتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ گوہر باری فرمائے، مرد قلندر امام اہل سنت اچھا امام احمد رضا خان محدث بریلوی کی قبر انور پر، جس نے ان شریروں کو پہچان کر ہم سنیوں کے عقیدے کا تحفظ کیا ہے، جب قاسم نانوتوی اور مرزا غلام احمد قادیانی جیسے بدبودار لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے کہا سرکار علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، العیاذ باللہ نبی کے آخری نبی ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، العیاذ باللہ۔ جب اس طرح کی گندی فکر پیش کی گئی، بریلی کے امام کا قلم چلتا ہے، ایک کتاب نہیں بہت ساری کتابیں لکھتے ہیں، ان میں ایک کتاب کا نام ہے جزاء اللہ عدوہ بے ابائی ختم النبوہ، دوسرے کا نام ہے المبین ختم النبیین۔ مگر چونکہ میں آپ کو کئی عناوین کی طرف لے کر کے چلوں گا اس لیے تفصیل میں نہیں جا سکتا، مگر آؤ اس کتاب کے حوالے سے ایک روایت آپ کے گوش گزار کر کے جاتا ہوں، جس کو اعلیٰ حضرت نے جزاء اللہ عدوہ
بے ابائی ختم النبوہ کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور میرے امام نے یہ ذہن دیا ہے، اے بدعقیدہ تو سرکار علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا، لیکن یاد رکھ انسان تو انسان، جانور بھی سرکار کو آخری نبی مانتے ہیں۔ آج تک دارالعلوم دیوبند کے بدعقیدہ ختم نبوت کا معنی نہ سمجھ سکے، مگر جانوروں نے سمجھ لیا، حیوان نے سمجھ لیا، اس لیے کہ وہ سرکار کے غدار نہیں ہے، وہ سرکار کے وفادار ہے۔ سرکار کی عزت پر انسان ہی نہیں، جانور بھی آ کر کے پہرا دیا کرتے ہیں۔ آپ اٹھائیں میرے سرکار علیہ السلام کی لہب گستاخی کیا کرتا تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جلال آ گیا، میرے نبی نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم سلط علیہ کلبک، اللہ اس پر کسی کتے کو مسلط کر دے۔ ملک شام جا رہا تھا تجارت کے لیے، ساتھ میں پورے افراد ہے، لمبا چوڑا قافلہ ہے، اچانک بولتا ہے، کیا کہتا ہے؟ انی اخاف محمدہ، مجھے محمد عربی کا ڈر ستا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کلا، ارے عجیب بے وقوف آدمی ہے، وہ بیٹھے ہیں مکہ میں، تو ملک شام کے راستے میں ہے، اتنی دوری پر تجھے کیسے غم ستانے لگا، تجھے کیسے تکلیف ہونے لگی، ان کا خوف کیسے آنے لگا؟ لیکن آپ جانتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الادہ، کامیابی کمال وہ ہوتا ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے دے۔ میرے سرکار نے خود فرمایا تھا، فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے اور نبیوں پر فوقیت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ ان میں ایک چیز کیا ہے؟ نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے۔ اگر سرکار 1 مہینے کے سفر کی دوری پر مسافت پر ہو اور ادھر دشمن ہو، وہیں سے کپ کپانے لگتا ہے، یہ میرے سرکار کا معجزہ ہے۔ اس کے دل میں خوف طاری ہو گیا، کہتا ہے محمد عربی کا خوف ستاتا ہے۔ فحتوا متاعهم وقعدوا حوله يحرسونه، لوگوں نے اپنے کجاوے وہاں ڈال دیے، اس کے چاروں طرف بیٹھ کر اس کی نگہبانی کرنے لگے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ فجاء الاسد فانتزعه، اتنے میں ایک شیر آ جاتا ہے۔ اب ذرا غور کرنا، مدینے کے تاجدار نے دعا کی تھی، اے پاک پروردگار اس پر کتا مسلط کر لے، لیکن کتا نہیں آ رہا ہے، شیر حفاظت کے لیے، شیر بدلہ لینے کے لیے آتا ہے، اس کو سزا دینے کے لیے آتا ہے۔ آنے کے بعد کھینچتا ہے، فذهب به، اور اس کو لے جاتا ہے، کام تمام کر دیتا ہے۔ میں اپنے عالم تصور میں یہ عرض کروں گا کہ شیر نے گویا رب کی بارگاہ میں عرض کیا ہوگا، مولا یہ کتا نہیں بلکہ اس خدمت کو میری تقدیر میں لکھ دے، میں تیرے نبی کی بارگاہ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور یہاں آ کے پہرا دینا چاہتا ہوں۔ سنیو، شیر نے پھاڑ کر دنیا والوں کو ذہن دے دیا تھا کہ نبی کی عزتوں پر پہرا دینا صرف انسانوں ہی کا کام نہیں، ہم جانور بھی مصطفیٰ کی عزت پہ پہرا دیا کرتے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ہم نے کہا اگر کوئی عالم صاحب سنیت کا کام کر رہے ہیں تو ناز و نخری کے ساتھ نہ رہیں، 2 رکعت نفل شکرانے کی ادا کریں کہ اللہ نے اس کام کی توفیق ان کو دے دی۔ ہم دین کی خدمت کر کے دین پہ احسان نہیں کر رہے ہیں، دین کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں اس خدمت کے لیے چن لیا، ورنہ ان اللہ تعالی یؤید ھذا الدین بالفاسق الفاجر، اللہ چاہتا ہے تو کسی فاسق و فاجر کے ذریعے بھی دین کی تائید کروا لیا کرتا ہے۔ ہماری تقدیر میں اللہ نے یہ لکھا ہے، اور میرے مرشد گرامی وقار سرکار تاج الشریعہ کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے۔ حضرت ارشاد فرما رہے تھے، ایک کلپ میں نے حضرت کی سنی، حضرت نے فرمایا سنو سنو، یاد رکھو ہم سنیت کے لیے کیا کر رہے ہیں، سنیت اپنی حقانیت کی بنیاد پر زندہ ہے، ورنہ ہماری سستی کا عالم کیا ہے، ہمارے افعال و کردار کا عالم کیا ہے۔ یہ تو رب کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس دور پرفتن کے اندر اللہ نے ہمیں سنی سے العقیدہ بنایا ہے، مسلک
आला हजरत से जोड़ दिया है। अब आओ इसी मसलक की बात सुना रहा हूँ। मेरे इमाम ने किताब लिखी जज़ाउल्लाहि अदुव्वा बेइबाई खत्मन नबुव्वा अल अदबुल मुफरद के हवाले से। एक हदीस को आपने कोट किया अपनी इसी किताब में। हजरत उमर फारूक आदम खलीफे दोम इस हदीस के रावी है। वो उमर फारूक आदम जिनका रास्ता देख करके, जिनका चेहरा देख करके शैतान अपने रास्ते बदल लिया करता था। हमने कहा आज भी शैतान है जो अपने रास्ते बदल लेते हैं। बस मामला यह है आपको सिर्फ करना क्या है, आप हजरत उमर फारूक आजम का जिक्र छेड़ दो। उसके बाद देखो राफजी और राफजियों की बी पार्टी, उसको उसी की तायीद करने वाले ये नाम निहाद मौलाई, इनके पेट में आग लग जाती है। मगर इनको समझना चाहिए मदीने शरीफ में जाने का हक किसको है, सरकार के रोजे पे हाजिरी देने का हक किसको है। आओ मैं उसको एक शेर में, अल्हम्दुलिल्लाह जो फकीर की तबाह आजमाई का नतीजा है, मैंने एक शेर में अर्ज किया था, है इजाजत रोज़े आका पे आने की उसे जिसको भी मेरे अबू बकर उमर से प्यार है। याद रखो सरकार के रोजे पर जाने के लिए सिर्फ उसी का मुंह हो सकता है जिसके दिल में अबू बकर उमर का प्यार होगा। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार आला हजरत ने अल अदबुल मुफरद के हवाले से क्या कहा कि हमारे खतरी भाई, खतरी खतरे से बना है, इनका खतरा कभी भी आ सकता है, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, खतरा दिफा भी हो जाएगा, अब नहीं आएगा खतरा। अच्छा एक बार मोहब्बत से बोले, बात को आगे बढ़ाओ। गर्मी का एहसास कुछ ज्यादा हो रहा है, मुझे भी लग रहा है मरकज़े अहले सुन्नत में पहली बार इतनी गर्मी में महसूस कर रहा हूं। या तो यह है कि मैं आया हूं उन दिनों में जिन दिनों गर्मी नहीं थी, या गर्मी थी तो एहसास नहीं था। कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अब आगे बढ़े। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अल अदबुल मुफरद के हवाले से, इमाम बुखारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से इस हदीस को जिक्र किया कि सरकार सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठे हैं। कबीला बनी सुलैम का एक शख्स आता है थैला लेकर, और आने के बाद कहता है इसके अंदर एक जानवर है, अगर ये आपको रसूल मान लेता है तो मैं भी आपको रसूल मान लूंगा। मैंने पॉइंट उठाया था ताजदार खत्म नबुव्वत। अल्हम्दुलिल्लाह अगर फकीर चाहे तो मुस्तकिल तकरीर इसी पर हो सकती है। माकाना मोहम्मदुन को पढ़ करके सरकार अलैहिस्सलाम की और भी बहुत सारी हदीसें पेश करके, जिसको हजरत सलमान फारसी ने रिवायत किया है, और भी बुजुर्गाने दीन की रिवायतें हैं। सरकार की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन आए, कहा इन्ना रब्बक यकूल कद खतमतु बिकल अंबिया, महबूब आपका रब आपसे कह रहा है कि मैंने आपको आखिरी नबी बना करके भेजा है। बहुत सारे हदीस के अल्फाज है, करन तो इसम कमा इसमी फला उसकर फी मौज़िन हत्ता तुस्करा माया। बस इस तरफ नहीं जाता, मैं इस हदीस की तकमील करके बात को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे सरकार अलैहिस्सलाम ने जैसे ही उसने चैलेंज किया, अगर ये आपको रसूल मान ले मैं भी आपको रसूल मान लूंगा, सरवरे कायनात ने ये नहीं फरमाया कि मियाँ इसका क्या जवाब होगा, इसको मैं कैसे हल कर सकता हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ, इसलिए कि नबी जानते थे अल्लाह ने मुझे मजबूर नहीं बनाया है, मुख्तार बना करके भेजा है। खुद मेरे रब ने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद फरमाया था ना महबूब से, अंतल मुख्तार, मेरे महबूब तो मुख्तार है जब अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है। और मेरे इमाम ने तजल्लुल यकीन के अंदर हदीस कुदसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान को जिक्र किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है अंता नूर नूरी व सिर्र सुर्री व कुनूज़ हिदायती व खज़ाइन मारिफती जअलतु फिदा लका मुल्की मिनल अर्शी इला मा तहतल अर्दीन। बस इसी मुस्तदल जुमले का तर्जमा करके बात को आगे बढ़ाता हूँ। बकिया का तर्जमा इन उलमा इकराम से मालूम कर लेना, और अगर मौका न मिले तो तजल्लुल यकीन पढ़ लेना, आपको ये रिवायत मिल जाएगी। सरवरे कायनात से अल्लाह ने फरमाया महबूब अर्श से लेकर फर्श तक सबका मालिक मैंने तुझे बना दिया है। मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश्शरिया कहने लगे आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप है। अब आगे बढ़िएगा। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि मियाँ मैं क्या करूं, बल्कि हुजूर ने अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू कर दिया। अब दारुल उलूम देवबंद के इन बदबूदार मौलवियों का एक कौल, जिसको मैं कहता हूं कौल बदतर अज बौल, ये कहते हैं मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को उर्दू नहीं आती थी। हमने कहा होश के
नाखून ले। कहता है जब से दारुल उलूम देवबंद से ताल्लुक हुआ तब से सरकार को माज़ अल्लाह उर्दू आई। मैंने कहा उर्दू से ज्यादा हार्ड जबान फारसी है। मुल्ला जामी जाकर कह रहे हैं अकलू मीरवम या रसूल अल्लाह, कब्र अनवर से आवाज आती है, बिरूब आवाज आई। कहा सरकार मैं जाना चाहता हूँ। फारसी जबान में जवाब दिया जा रहा है जाओ फिर आ जाना, जाओ फिर आ जाना। लेकिन आखिरी साल है, जवाब आता है कब्र अनवर से, बिरूब सलामत बाल, जाओ और सलामती के साथ रहो। हमने कहा तू कहता है सरकार को उर्दू नहीं आती थी, अल-आयाज़ु बिल्लाह। जिस नबी के तवस्सुल से अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सारी जबानों का इल्म दिया हो, उस नबी को ये जबान नहीं आएगी, अल-आयाज़ु बिल्लाह। ये तेरे दिल की जलन है, ये बुग़्ज़ व कीना है, सरकार की अदावत का नतीजा है, नतीजा है, इसलिए इस तरह की बकवास कर रहा है। हमने कहा नबी की निगाह नबुव्वत का कमाल दे। हुजूर ने उस जानवर से जो सरकार की बारगाह में पेश किया गया था, इसको उर्दू जबान में गोह कहते हैं, अरबी में इसको दब्बुन कहा जाता है। मेरे सरकार ने बात की, फरमाया या दब्ब, बोलो बोलो या दब्ब। सरकार ने फरमाया ए गो। अब हुजूर की जबान से जुमला निकला। ये असातिज़ा बैठे हुए हैं, मुकफ़्फ़ा मुसज्जा इबारतों को बनाने के लिए मगजमारी करना पड़ती है। टर्की से पहले किताबें आती थी, हकीकत किताब हुआ था, अब भी वो चलता है। मैं तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। वो किताब आती थी, मैंने कहा लाओ एक खत लिखा जाए, चूंकि खत मैं उस जमाने से लिखता था, तो कुछ किताबें मेरे घर भी आई थी, तो मैंने कहा लिख लिया जाए। शौक था तो लिख दिया। मुसज्जा मुकफ़्फ़ा इबारतें, शाम में बैठा सुबह फजर के बाद तक लिखता रहा, तब जाके एक छोटा सा खत तैयार हो। हमने कहा अरबी में बड़ी मेहनत करना पड़ती है, तब जाके कुछ नतीजा निकलता। मगर यहां सरकार की निगाह नबुव्वत का कमाल देखें। हुजूर ने कहा या दब्बो, और उसकी जबान देखो, कहती है लब्बैक व सअदैक या ज़ैन मन वाफा यौमल क़ियामा। सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात असले कायनात वजह तख्लीक़ कायनात जनाब मोहम्मद अरबी रूह नाफिदा अलैहि अफ़्ज़लुस्सलाती व तस्लीम ने इरशाद फरमाया या दब्बो। हुजूर ने खिताब किया, जैसे मेरे नबी का फरमान सुना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुमले को सुनने के बाद कहती है लब्बैका व सअदैका या ज़ैन मन वाफ़ा यौमल क़ियामा। क्या कहती है सरकार, आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। लेकिन इस जुमले पे जरा गौर करो भाई, साबिर भाई आए हैं, थोड़ा सब्र से काम लीजिए। अगर हदीस का टुकड़ा नहीं सुनना है, साबिर भाई को सब्र से देखना है, तो 1 मिनट का मैं इंटरवेल कर देता हूं। देखिए आप, मैं हदीस इस कंडीशन में नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि मुझे मालूम है चाहे साबिर हो कि शहजाद हो, सब फिदा मुस्तफा की हदीस पर है। हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारा कोई वकार नहीं है, हमारा वकार है तो मुस्तफा की हदीसों से। अब अगर आपकी तवज्जो हो तो हदीस पढ़ूं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे कोई तकलीफ है वो आ गए, उनका मेरा फील्ड ही अलग है। तकलीफ अकरम भाई को हो सकती थी मगर नहीं है। फिर मैं तो खतीब आदमी, हो सकती थी मगर नहीं। इम्कान तो हो सकता है ना, पाया जा सकता है ना इम्कान। आप तो इम्कान पे भी पाबंदी लगा रहे हैं। हाँ, इम्कान पर पाबंदी है, शोहदा के लिए मौत का तसव्वुर भी नहीं करना। वहां सोच पर भी पाबंदी है, नहीं सोचना भी नहीं है, ख्याल भी नहीं आना चाहिए, ख्याल को भी बंद किया जा रहा है। मैं जुमला उनके लिए बोल रहा हूं जिनको यह समझ में नहीं आया कि हुसैन जिंदा है कि मर गया। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरह के जुमले बोलने वालों से अपने आप को बचाने की जरूरत है। और ये वो लोग होते हैं जो बरेली पर उंगली उठाने के मौके फराहम करते हैं। हमें ऐसों को पहचानना होगा
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम बरेली शरीफ से दोनों पैगाम लेकर के चलते हैं। अब जरा जुमले पे गौर कीजिएगा। सरवरे कायनात ने जब ये फरमाया या दब्बो, कहने लगे मेरे आका अलैहिस्सलाम, तो वो जवाब में कहती है लब्बैका व सादैका या ज़ैनमन वाफ़ा यौमल क़ियामा। एक कयामत में पाए जाने वाली सारी जातों की ज़ैबो ज़ीनत, जिसको आप ये कह सकते हैं पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। सरकार के लिए इज्जत व वकार की कुर्सी लगेगी, मेरे सरकार उस पर जलवा फिकर होंगे। कहती है या ज़ैनमन वाफ़ा यौमल क़ियामा, कयामत को जो जो लोग पाने वाले हैं, यानी जिन पर कयाम जो जो कयामत के दिन हाजिर होंगे, उन सब की ज़ैबो ज़ीनत बताए तो सही, आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। सरकार ने सिर्फ या दब्बो कहा है, लेकिन जवाब देखे लब्बैका व सादैका या ज़ैनमन वाफ़ा यौमल क़ियामा। बड़ी शानदार अरबी बोल रही है। कौन बोल रही है? गो, एक जानवर है। रसूल करीम ने आगे फरमाया मन ताबुद, ये बोल तू किसकी इबादत करती है, तेरा माबूद कौन है? अच्छा, चैलेंज इस जुमले पर तो था नहीं कि खुदा को माबूद मानती है कि नहीं मानती, मगर सरकार जानते थे मकाम अदब यही है कि पहले रब का जिक्र किया जाए। समझ गया? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा मन ताबुद, तेरा माबूद कौन है? कहने लगी अल्लज़ी फिस समाई अर्शुहु व फिल अर्दि सुल्तानुहु व फिल बहरी सबीलुहु व फिल जन्नति तवाबुहु व फिल नारी इक़ाबुहु। मैंने एक जुमला अभी चंद दिनों पहले बोला था। एक मौका ऐसा था कि जहां राफजी पाए जा रहे थे। मैंने कहा बाबू, उन राफजियों से कह देना कि हम हदीसें भी ऐसी पढ़ते हैं जैसे कुरान की आयतें पढ़ा कर। और मैंने कहा उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ हाफिज भी होते हैं, राफजियों में कोई हाफिज नहीं होता। तो जब हिफ्ज़े कुरान की बरकत नहीं है तो हिफ्ज़े हदीस की बरकतें कहां से मिल जाए? अभी मौलाना उस्मान साहब साथ में आ रहे थे तो बड़ी अच्छी बात की। बोले हजरत इनके मजहब में है क्या, सिर्फ रोना ही है? हमने कहा सीना इसलिए पीटते हैं कि इनके सीने में दर्द सहाबा है, बुग़्ज़ की बुनियाद पर। और जो आप जानते हैं जिसको दर्द होता है वो जिस्म पीटता रहता है, और ये कयामत तक पीटते रहेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक पीटते रहेंगे, कब्र में जाएंगे तो पिटते रहेंगे। चेहरे बदल जाएंगे। हमारे शहबाज का चेहरा देख और उधर का चेहरा देख। शहरों ने फैसले कर लिए हैं कि वफादार का चेहरा कौन है और गद्दार का चेहरा कौन सा है। ज्यादा छेड़ने की कोशिश ना करो, हमारा मिजाज इल्मी गुफ्तगू करने का है। लेकिन आप अगर ये सोचो कि हमारे मुंह में जबान है और हम जैसा चाहेंगे वैसा बोल सकते हैं, तो याद रखना आप हैदराबाद में रहते हो, मैं पैदाइशी तौर पर डिस्ट्रिक्ट रामपुर का रहने वाला हूं। आप 1947 से पहले की तारीख उठाओ, उस तारीख में पता चलेगा हिंदुस्तान में उर्दू जबान को फरोग देने वाले जिन शहरों के नाम शुमार किए जाते हैं, वहां एक नाम डिस्ट्रिक्ट मुस्तफाबाद अलमारूफ रामपुर, उसका भी नाम आता है। हमारे इलाके की जबानें शुस्ता भी है और जब बिगड़ती है तो फिर बिगाड़ भी देती है। इसलिए हमारे शहबाज के खिलाफ जबान ना खोलो। अगर तुम्हें यह सदका, अगर तुम्हें यह बुग़्ज़ सता रहा है कि जमाना हमें क्यों नहीं पूछता है, तो हम कहते हैं नुस्खा हमारे पास है। अपनी बस्तियों से, अपनी खानकाहों से निकल के आओ, इस बारगाह में आकर माफी मांगो और फिर उसके बाद कहो शहबाज हम भी तुम्हारी रविश पे कायम होना चाहते हैं। इंशाअल्लाहुर रहमान जिस तरह हमारे शहबाज की परवाज को जमाने ने देखा है, इस तरह तुम्हारी परवाज भी जमाना देखता चला जाए। मैं आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के मसलक की बात कर रहा हूं। तुम कहते हो आला हजरत से गौसे पाक ने कहा, क्या बात तुमसे खाम में आके कहा था? ये मुंह और मसूर की दाल, चेहरे तो देख लो। गौस भी आएंगे तो ऐसों के पास
तुमसे आकर कह दिया गौसे पाक ने कि मैंने मौलाना अहमद रजा खान से कहा कि अगरचे तेरी नस्ल में कुछ नालायक पैदा होंगे, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, जिनको तुम नालायक कहकर के पुकार रहे हो वलाज़ु बिल्लाह, उनके कदमों में आके जुड़ जाओ, तुम भी लायक बन जाओ। ये मेरा उन्वान नहीं है, वल्लाह खानदान आला हजरत पर मेरी गुफ्तगू उर्से नूरी में हुई है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल पाक में कितने कितने पाकीज़ा हजरत औलिया गुजरे हैं। हजरत मौलाना आदम साहब से लेकर मेरे मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया तक आप देख ले, वलियों का एक तसलसल है। हजरत मौलाना आदम साहब अलैहिर्रहमा वली कामिल है, उनके बेटे हाफिज कादिम साहब हैं, हाफिज कादिम साहब के बेटे हजरत मौलाना रजा अली खां है। अपने वक्त के कुतुबुल वक्त उनका लक़ब था, जबरदस्त साहिब कश्फो करामत थे। हिंदुस्तान में जो आप आजाद फजा के अंदर सांसें ले रहे हैं, इसमें सरकार आला हजरत के दादा का बहुत बड़ा कमाल है, जिनको मुजाहिद आजादी अल्लामा रजा अली खां कहा जाता है, जो कुतुबुल वक्त थे। बल्कि यहाँ तक हजरत मौलाना खुश्त इब्राहिम खुश्तर साहब ने अपनी किताब जहाने हुज्जतुल इस्लाम में यहाँ तक एक राज को खोला है कि तुम्हारी मस्जिदों के अंदर जो खुतबा इल्मी पाया जाता है, यह दरअसल आला हजरत के दादा अल्लामा रजा अली खां का जमा किया हुआ है। उन्होंने ये खुतबा लिखा था, लेकिन अपने शागिर्द हजरत मौलाना इल्मी साहब के नाम से उसको छपवा दिया। हमने कहा याद रखो, तुम्हारी मस्जिदों में जो खुतबे के जरिए एक सदाएं बुलंद की जाती है, तुम मानो या ना मानो, ये भी बरेली वाली के दादा का फैजान है, बरेली वाले इमाम के दादा का फैजान है, जो एक जमाने से चला आ रहा है। अब अल्लामा रजा अली खां के बाद देखो अल्लामा नकी अली खां है, अपने वक्त के बुजुर्ग हैं, जबरदस्त आलिम दीन है, अपने चेहरे भी देख लो और अल्लामा नकी अली खां का चेहरा भी देखो। इमाम फरमाते हैं जब विसाल हुआ मैंने देखा सीने से नूर निकलता है, चेहरे पे उसकी चमक पड़ती है, ऐसी चमक पड़ती है लगता था कि जैसे आफताब आईने में चमक रहा हो। उसके बाद 3 दिन के बाद में सिटी कब्रिस्तान है, फरमाते दफन होने के बाद मैंने अपने पीरो मुर्शिद, अपने वालिद के पीरो मुर्शिद सरकार शाह रसूल महरा रवि रदी अल्लाह ताला अन्हु को खाम में देखा। मैंने कहा आप यहाँ हैं, आपका मस्कन तो महरेरा मुकद्दसा है। कहा बेटा आज के बाद हम यही रहा करेंगे। बरेली शरीफ की मरकजियत को मैली आंख से भी मत देखना, इसलिए कि उस पे साया है महरेरा मुकद्दसा के बुजुर्गों का, उस पे साया है बिलगिराम शरीफ के बुजुर्गों का, उस पे साया है कालपी शरीफ के बुजुर्गों का। इन बुजुर्गों का साया जहां जहां चला जाता है अल्लाह ताला फजलो करम के दरिया बहा दिया करता है। तवज्जो तवज्जो गौर फरमाइए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के ताल्लुक से तुम ये बात कर रहे हो, आला हजरत के आबाओ अजदाद भी लायक ही नहीं लायक गर हैं। और फिर आला हजरत की नस्ल देखो, आला हजरत सरकार मुफ्ती आजम सरकार हुज्जतुल इस्लाम, बनारस की सरजमीन है जनाब साबिर भाई, बनारस की सरजमीन है, मगरिब की नमाज है, हुज्जतुल इस्लाम ने नमाज पढ़ ली। जो आज कायद हमारे पास तशरीफ ला रहे हैं, उसी कायदे अहले सुन्नत के परदादा सरकार हुज्जतुल इस्लाम। लोगों ने कहा हजरत नमाज पढ़ ली है, यहां मजार शरीफ हाजिरी दे ले। मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा, कुछ चीजें मैं प्रैक्टिकली तौर पे भी समझाने की कोशिश करता हूं, चूंकि मैं खतीबे महज नहीं हूं, एक उस्ताद भी हूं। और एक मुदर्रिस से अच्छी इफाम तफीम रखने वाला आदमी कोई नहीं होता है, इसलिए कि उसका हर दिन 4-5 घंटे सिर्फ समझने और समझाने ही में गुजरता। गौर फरमाएं, हजरत सरकार हुज्जतुल इस्लाम ने कदम रखा, फातिहा पढ़ना शुरू की। जैसे ही फातिहा का आगाज हुआ फौरन कदम पीछे खींच लिया। फरमाया कहां है जिम्मेदार? लोगों ने कहा जी सरकार। फरमाए क्या हुआ? कहा कि ये बताओ इस वली का तावीज तुमने हटाया क्यों है? यार सुभान अल्लाह बोलना चाहिए आपको, तो आपको यही बताना पड़ेगा। तर्स तो पहले से बन चुकी होगी, बहर का पूरी सूझबूझ भी होगी। अब मुझे सुन ले, बन जाएगी तर्ज। मैं भी बैठा हूं तो बैठ गया हूं। हम लोग जहां बैठ जाते हैं फिर ख्वाजा पिया के ऊंटों की तरह बैठे रहते हैं।
اور جب فیض آتا ہے تو اٹھ بھی جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ چپک گئے، ہے نا؟ کہیں سمجھو کہ وہاں تو سزا کے طور پہ تھا، اصل میں اہل علم بھی بیٹھے ہیں نا، نقطہ بعد الوقوع کی بڑی فکر لگی رہتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، حضرت سرکار حجت الاسلام نے قدم کو پیچھے کیا، لوگوں نے کہا جی سرکار، فرمایا بلاؤ، ذمہ دار کو بلایا، کہا یہ بتاؤ ولی کا تعویذ اس کی جگہ سے ہٹایا کیوں ہے؟ کہا سرکار مسجد چھوٹی پڑ رہی تھی، ہم نے اس لیے تھوڑا سا کھسکا دیا۔ کس نے بتایا تھا؟ کسی نے نہیں، لیکن سرکار حجت الاسلام صاحب کشف القبور تھے، آپ کو قبروں کا بھی علم ہو جاتا تھا، اس لیے آپ نے قدم کو پیچھے کھینچا اور کہا ان کا جہاں تعویذ تھا وہی تعویذ رکھو، کسی کے مسکن کو، کسی کے ٹھکانے کو اس کی جگہ سے ہٹایا نہیں جاتا، اس لیے انہوں نے قبر کو درست کر دیا۔ یہ ہے سن جن کو تو نالائق معاذ اللہ کہہ رہا ہے، یہ ہے میرے سرکار اعلیٰ حضرت کی لائق اولاد، یہ ہے فرزند ارجمند جو صرف ظاہری علم رکھنے والے نہیں بلکہ روحانیت کے شہنشاہ ہے، باطن کے شہنشاہ ہے، غائب کشف و کرامت بزرگ ہے۔ سرکار حجت الاسلام ہو، سرکار حجت الاسلام کے بیٹے حضرت سرکار مولانا ابراہیم رضا خاں جن کو مفسر اعظم کہا جاتا ہے، میرے پیر کے سرکار تاج الشریعہ کے والد بزرگوار بحیری قصبہ ہے، تقریر کر رہے ہیں، کچھ شریروں نے وہاں سے گئے اور جا کر جو ساؤنڈ سسٹم تھا، یعنی جو ساؤنڈ لگا ہوا تھا، چپکے سے جا کر کے اس کا تار کاٹ دیا تاکہ آواز محلے میں نہ جا سکے، لیکن کیا دیکھتے ہیں تار کٹا ہے، آواز برابر جاری و ساری ہے۔ یہ میرے پیر سرکار تاج الشریعہ کے والد بزرگوار ہے اور میرے مرشد کی کہانی آپ نے تو اچھی طرح جانی ہے، اس لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے اعلیٰ حضرت وہ خود بھی لائق ہے، ان کی اولاد بھی لائق ہے، سچے جانشی ہے، اور تو نالائق کی بات کہنے والے سن، ہمارے بزرگوں کا عالم تو یہ ہے جو ان کی بارگاہ سے جڑ جاتا ہے، ہم جیسا نالائق بھی لائق ہو جایا کرتا ہے۔ اب میں کہہ سکتا ہوں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں، رضا بول بالے میری سرکار۔ توجہ ہے بیٹا، نعرہ ذرا مختصر کرو ورنہ میری تقریر نعروں کی نظر ہو جائے گی تو پھر مسئلہ کم رہ جائے گا، مجھے بات زیادہ کرنا۔ صابر بھائی فلائٹ تو نہیں ہے آپ کی؟ اچھا تو کوئی بات نہیں، اب آپ سے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اگر بے صبری کریں گے تب بھی آپ صابری کہلائیں گے، لیکن مجھے امید ہے آپ بے صبری نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ اسم بالمسمى ہے، جو نام ہے وہی کام ہے نا۔ توجہ فرمائیے گا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا من تعبد، سینٹر پوائنٹ پر آ گیا تاجدار ختم نبوت، الحمدللہ رب العالمین۔ یہی ہے بزرگوں کو پڑھنے کا نتیجہ، ہم آپ کو علمی سیر کہیں کی بھی کرا دیں مگر لا کے کھڑا وہی کریں گے۔ کس جگہ لا کے کھڑا کریں گے؟ جس کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا بخدا خدا کا یہی ہے در۔ سبحان اللہ، یہ شعر تو اس کو بھی سمجھ میں آ ماشاءاللہ۔ توجہ فرمائیے گا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من تعبد، یہ بتا تیرا معبود کون ہے؟ ایک مختصر سا سوال ہے لیکن جواب کتنا لمبا ہے۔ الذی فی السماء عرشہ، کہا میں اس کی عبادت کرتی ہوں، عرش جس کا آسمان میں جس کا عرش ہے، اور اس کے بعد فرمایا زمین میں جس کی بادشاہت ہے، سمندر میں جس کا راستہ ہے، جنت میں جس کا ثواب ہے، جہنم میں جس کا عذاب ہے۔ اب چیلنج والا جملہ آ گیا ہے، اس نے کہا تھا اگر یہ آپ کو رسول مان لے میں بھی آپ کو رسول مان لوں گا۔ سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ کہنے لگی انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین وخاتم النبیین میرے ساتھ پڑھو وخاتم النبیین وخاتم۔ اس نے ایک بار بولا ہے، میں برکت کی نیت سے تین بار بول رہا ہوں۔ اب بھیا میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ہم لوگ ناد علی پڑھنے والے ہیں، یا علی یا علی یا علی یا علی بولتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا بتا میں کون ہوں؟ اب مسئلہ تو یہ ہے کہ سرکار کو پہچانا کیسے ہو؟ پہنچ گئے اکرم بھائی حیدرآباد میں، اپنی گاڑی میں اسکوٹی پہ بٹھا کے لے گئے مجھے اور جا کے گلی میں کھڑا کر دیا، السلام علیکم یہ لینا۔ ہاں بھائی، ارے آپ ان کو جانتے ہیں؟ اب انہوں نے اس ناز سے کہا تھا کہ یار مولانا شہزاد صاحب کو جانتے ہوں گے تو کہیں گے ارے حضرت کو کون نہیں جانتا، لیکن سامنے والے نے کیا کہا؟ بھئی میں نہیں جانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے سے کوئی پہچان تھی ہی نہیں،
اور جب کوئی پہچان کسی اور محلے میں لے کر گئے، ہمارے مائک والے بھائی کے پاس لے کر گئے، کہا ان کو پہچانتے؟ اور کن کو نہیں پہچانیں گے؟ حضرت تو وہی ہیں جنہوں نے تقریر کی تھی، میں نے مائک چالو کیا تھا، مائک میں آواز دبا رہا تھا، حضرت نے اٹھانے کا حکم دے دیا تھا، اور پہلے سے پہچان تھی تو پہچان لیا۔ میں نے کہا سرکار علیہ السلام تو نبی برحق ہیں، اس جانور کو انسان جانے تو سمجھ میں آتا ہے، جانور کو کس نے بتایا کہ یہ نبی برحق؟ اسی راز کو کھول رہا ہوں، کتاب کا نام ہے المواہب اللدنیہ۔ امام قسطلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرے سرکار پیدا ہوئے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کے راوی ہے، فرمایا میرے سرکار علیہ السلام جب پیدا ہوئے زمین پہ تشریف لائے، حضرت آمنہ کہتی ہے میں نے اپنے کان سے سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے طوفوا بمحمد فی مشارق الارض ومغاربها وادخلوه البحار وعرضوه على كل روحانی من الجن والانس والطیور والوحوش۔ اس کے بعد فرمایا لیعرفوه باسمہ ونعتہ وصفتہ، کہا سنو سنو، رسول کریم علیہ السلام پیدا ہوئے، زمین پہ تشریف لائے، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا ایک سفید بادل کا ٹکڑا آیا اور میرے بیٹے کو اٹھا کر لے کر گیا، اس کے اندر بیٹا چھپ جاتا ہے لیکن آواز سن رہی تھی، اس سمے تو منادی ینادی، کوئی پکارنے والا پکار کر کہہ رہا تھا میرے محبوب کو مشرق میں لے کر جاؤ، میرے محبوب کو مغرب میں لے کر جاؤ، پورا پچھم اتر دکھن چاروں طرف کی دشاؤں میں لے کر جاؤ اور سیر کراؤ، میرے محبوب کو سمندروں کے اندر بھی لے کر جاؤ، میرے محبوب کو ہر جاندار پہ پیش کرو۔ کیوں پیش کرو؟ کہ آواز آتی تھی تاکہ زمانہ نام کے ساتھ پہچان لے، اسی کو محمد عربی کہا جاتا ہے، خوبیوں سے پہچان لے، اسی کو محمد عربی کہا جاتا ہے، صورت سے پہچان لے، اسی کو محمد عربی کہا جاتا ہے۔ ہم نے کہا خوبیوں سے پہچانا تو قوم یہود نے پہچانا، چہرے سے پہچانا تو صحابہ اکرام نے پہچانا، اور نام سے ہم عاشقوں نے پہچان لیا ہے، اسی لیے تو عاشق کہتا نظر آتا ہے یا رسول اللہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائیں کیوں۔ توجہ ہے، غور فرمائیے گا۔ میرے سرکار نے کہا میں کون ہوں؟ ارے بھائی ادھر دیکھ لو یار، ادھر دیکھ لو، کہاں کھو گئے؟ کھونا ہے تو ایسے کھونا، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچ۔ کھو رہے ہیں تو صاحب کوئی چائے میں کھو رہا ہے، کوئی کپ میں کھو رہا ہے، کوئی چائے کی ٹرے میں کھو رہا ہے، یہ عجیب کھونا ہے۔ ایسے مت کھوئیے، کھو جائیے اور کھوتے کھوتے سو جائیے، اور یہ کہیے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے۔ غور فرمائیں، میرے سرکار نے پوچھا میں کون ہوں؟ کہنے لگی آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی بن کر کے تشریف لائے۔ ہم نے کہا دارالعلوم دیوبند کے ان بدکاروں کو بتاؤ، اگر تمہیں خاتم النبیین کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا، اگر حضور کا منصب سمجھ میں نہیں آتا تو اس گوہ سے جا کر معلوم کر لو، وہی تمہیں پڑھا دے گی۔ ہماری بولی تو تم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے آؤ اس سے دیکھو۔ سرور کائنات نے پوچھا میں کون ہوں؟ کہتی ہے انتا رسول رب العالمین، آپ اللہ کے رسول ہیں، سارے جہان کے پالنہار رب قدیر کے رسول ہیں، اور اتنا ہی نہیں منصب بھی بتا دیا، آپ کو اللہ نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور میاں اپنے ذہن و دماغ کو حاضر رکھنا، پھر اعلیٰ حضرت کے مسلک کو سمجھنا۔ اگلا جملہ بولا قد افلح من صدق، سرکار کامیاب وہی ہوگا جو آپ کے دامن کرم سے جڑ جائے گا، اور ناکام ہو جائے گا وقد خاب من کذب، جو آپ کو جھٹلائے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ میاں تاجدار ختم نبوت آپ کے پوسٹر کا جو پہلا جز ہے، ابھی اس جز پر گفتگو کر رہا ہوں۔ سرور کائنات کے دیوانوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کے ایک ایک جملے کی ترجمانی کی، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہنے لگے، آپ نے کہا خاتم النبیین ہے، آخری نبی بن کر کے آئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، جان بدلی کا نکلا ہمارا نبی، اور منصب بتا دیا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور کہہ دیا سنو قد افلح من صدق، جو نبی کے دامن سے جڑ گیا ہے وہ ناکام ہو، وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ کہنے لگے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، وقد خواب من کذب، اور جس نے آپ کو جھٹلا دیا ہے وہ ناکام ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔
توجہ ہے، ایک پوائنٹ مکمل ہوا، حالانکہ مکمل نہیں ہوا ہے، وقت کے اعتبار سے میں بول رہا ہوں۔ اب آگے بڑھیں۔ دوسرا ہے عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت۔ ہم ہیں سنی، اور سنیت کا مزاج بھی ہم امام حسن مجتبیٰ سے معلوم کرتے ہیں۔ ہم بریلوی اہل بیت کی تعریف نہیں کرتے۔ ہم نے کہا تم سے سرٹیفکیٹ چاہیے ہم کو؟ اور میاں ایک بات تو بتاؤ، تمہارے کسی بڑے نے اعلی حضرت امام اہل سنت کی طرح اہل بیت کی محبت کا اظہار کیا ہو تو بتاؤ؟ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی! تمہیں تو اردو کے الفاظ کی تک بندی بھی نہیں آتی، اور میرے امام نے تو ایسے فصیح و بلیغ اردو معلّہ کا استعمال کر کے شایان شان الفاظ کا انتخاب کیا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پور۔ اور یہ شعر تمہارے کسی نے لکھا ہے؟ یہ شعر تو ہمارا ہے نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور۔ ابھی اسی پوائنٹ کو لے کر آؤں گا، نسل پاک میں، لفظ نسل پر تھوڑی سی گفتگو کر کے بات کو آگے بڑھاؤں، چونکہ وقت مختصر ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ کوئی کہے گا یار بہت وقت لے گیا ہے نا، سمجھ گئے آپ؟ ہاں، اس لیے زیادہ وقت نہیں لے رہا۔ غور فرمائیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی حدیث ہے، حدیث کو جمع کرنے والی ذات علامہ جلال الدین سیوطی کی، کتاب کا نام احیاء المیت بفضائل اہل البیت۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکل شیء اساس و اساس الاسلام حب اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحب اہل بیتہ۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد دو چیزیں ہیں، ایک تو مصطفیٰ کریم کے گھر والوں سے پیار کرنا، اور دوسرا سرکار علیہ السلام کے جملہ صحابہ سے پیار کرنا، سارے صحابہ سے پیار کرنا۔ حضور نے اسلام کی دو بنیادیں بتائی ہیں، ایک تو مصطفیٰ کے گھر والوں سے پیار، اور دوسرا سرکار علیہ السلام کے جملہ صحابہ کرام سے پیار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس ٹریک پر چل رہے ہیں، اور ہمارے امام نے جو شعر میں لکھ کر ہمیں تعلیم دی ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اس کا مطلب ہمارے امام کا مسلک وہی ہے جو مسلک سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا ہے، ہم وہی سے تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، یہاں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، ایک تو صحابہ کا، دوسرے اہل بیت کا۔ میرے سرکار نے دونوں سے پیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمی واحبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی۔ فرمایا اللہ سے پیار کرو اس لیے کہ اللہ تم پر احسانات کرتا ہے، تمہیں نعمتیں دیتا ہے، تمہیں غذائیں دیا کرتا ہے۔ کہا مجھ سے پیار کرو اس لیے کہ اللہ سے پیار کرتے ہو، اور اللہ ہی نے مجھے دنیا میں رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور کہا میرے گھر والوں سے پیار کرو اس لیے کہ مجھ سے پیار کرتے ہو۔ سرکار نے نسبت کا ذکر کر دیا۔ اور جب دوسری حدیث آئی تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم۔ حدیث مکمل یاد ہے لیکن اس جملے پر اکتفا کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جو صحابہ سے پیار کرتا ہے تو اس لیے کہ وہ مجھ سے پیار کیا کرتا ہے۔ سرکار نے صحابہ کرام کی محبت کو اس نسبت کا پاکیزہ بھرم رکھتے ہوئے سرکار نے ارشاد فرما دیا کہ جو مجھ سے محبت جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب دونوں حدیثوں کو سامنے رکھو، پھر سرکار علیہ السلام کی اس حدیث کو سنو۔ حضور نے کہا اسلام کی دو بنیادیں ہیں، پہلی بنیاد یہ ہے کہ مصطفیٰ کے سارے گھر والوں سے پیار کیا جائے، اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ مصطفیٰ کے صحابہ سے پیار کیا۔ سمجھ گئے؟ اہل بیت، اب اہل بیت میں تفصیل ادھر نہیں جاتا۔ اہل بیت پاکیزہ نسب، جس کو نسب فاطمہ کہا جاتا ہے، نسب مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اس پاکیزہ نسب کا کمال دیکھیں۔ میرے سرکار کی بارگاہ تک ایک آواز پہنچی، حضور علیہ السلام تک ایک بات پہنچی، کسی نے کہا کہ قیامت کے دن حضور کا نسب کام نہ آئے گا، فلا انصاب بینہم۔ ایک ذہن میں خیال تھا، کوئی توہین کے طور پہ نہیں تھا، خیال تھا، اسلام کا حکم نازل ہوتا چلا جا رہا تھا، لوگ اسلام کو سیکھنے اور سمجھنے میں کوشاں تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پاک پر تشریف فرما ہوئے
आला हजरत ने मतलउल कमरैन में इन अल्फाज को महफूज किया है, मा बालु अक़वामिन यज़अमूना अन्ना क़राबती ला तनफ़उ यौमल क़ियामा कुल्लु नसबिन व सबबिन तनक़तिउ यौमल क़ियामा इल्ला नसबी व सबबी फ़इन्नहा मौसूलतुन फ़िद दुनिया वल आखिरा। हुजूर ने इरशाद फरमाया, सुनो सुनो, क्या हो गया है लोगों को जो ये ख्याल करते हैं कि मेरी क़राबत क़यामत के दिन फायदा नहीं पहुंचाएगी। सुनो, कहा मेरी क़राबत, मेरा रिश्ता, याद रखो मेरा रिश्ता और मेरा ताल्लुक जो है ये दुनिया में भी बाकी है और आखिरत में भी बाकी है, खत्म होने वाला नहीं है। जब सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे मोहम्मद अरबी का रिश्ता बाकी रहेगा। अब ये रिश्ते दो तरह होते हैं, एक रिश्ता नसबी रिश्ता है और एक रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है। जो मोहब्बत का रिश्ता हमें क़यामत के दिन काम आएगा। सरकार ने नसब का भी जिक्र कर दिया, लेकिन एक सवाल जहन में आता है, हुजूर अलैहिस्सलाम की 3 नरीना औलाद है, हजरत कासिम का विसाल है, हजरत अब्दुल्ला का विसाल है, हजरत इब्राहिम का विसाल है, नरीना औलाद चली गई। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सिलसिला यही चलता चला आ रहा है। सरकार अलैहिस्सलाम से कहा क़यामत तक ये सिलसिला रहेगा कि हमारी जो औलाद नरीना होती है यानी लड़कों से नसब चला करता है, लेकिन मेरे सरकार अलैहिस्सलाम के तीनों बेटे दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। अब सरकार का नसबे पाक कैसे चला, ये जहन में आने वाली बात बज़ाहिर नहीं थी, लेकिन याद रखो ये मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम है जिनके लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारे कानून अलग रखे हैं। सरकार की खुसूसियात है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम का इख्तिसास है, इसलिए अल्लाह ताला ने नस्ल इंसानी का सिस्टम नबी के लिए बदल दिया। और मौजम कबीर के अंदर इमाम तबरानी को यह हदीस जिक्र करना पड़ी। आप कहते हैं मेरे सरकार ने फरमाया, इन्नल्लाह ताला जअला ज़ुर्रियता कुल्ले नबिय्यिन फी सुल्बिही व इन्नल्लाह ताला जअला ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह ने हर नबी की नस्ल को उसी की पुष्ट में रखा है और मेरी नस्ल को अली की पुष्ट में रख दिया है। लफ्ज़े नसब पर बहुत देर बात की जा सकती है, ये सिर्फ दावाए महज नहीं है। अगर किसी को यकीन ना हो तो इंशाअल्लाह किसी दिन इस पर बुलवा लीजिए, लेकिन मुझे मालूम है कि आप लोग मोमिन की बात का भरोसा करते हैं। इस भरोसे पर भी सुभान अल्लाह हो जाए और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हाँ, इशारा कर दीजिएगा। हम दीवाने आदमी हैं, दीवाने को क्या पता कितनी देर बोलना है, वो दीवानगी में बोलता चला जाएगा, आप दीवानगी में सुनते चले जाएंगे, फिर वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा। बता दीजिएगा कितना बोलना है, मैं उसी हिसाब से बोल दूं, या तो जितने लोग बैठे हैं इनकी गिनती शुमार कर लें, 1-1 मिनट इनकी तरफ से बोल देते हैं। तब साबिर भाई कहेंगे फजर तो वैसी हो जाएगी, इतने लोग आ गए माशाअल्लाह। हाँ, एक तरफ तवज्जो करें आप। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नस्ब पाक की बात चल रही है, एक तरफ मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा। सरकार अलैहिस्सलाम का पाकीज़ा नसब, कितना पाकीज़ा नसब। अगर कोई यहूदी खड़े होकर के ये कहने लगे अहले इल्म से और अवाम से पूछे और कहे बता तेरा नबी अफजल के मेरा नबी, उसने कहा नहीं मेरा नबी अफजल है। यहूदी बोला मेरा नबी अफजल है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कहा, हमने कहा यार हमने तो यही पढ़ा है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। तिलका रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दराजात। ये कुरान की आयत भी बता रही है। हमने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, उससे पूछो दर क्या है, दलील क्या है। कहेगा कुरान में देख हजरत मूसा हजरत खिज्र का वाक़िया है। कहा उसमें क्या हुआ, कहा दीवार टेढ़ी थी, गिरने वाली थी, खजाना था, उसके नीचे दीवार को सीधा किया गया। क्यों सीधा किया गया, वकाना अबूहुमा सालिहा, कहता उनका दादा नेक था, परहेजगार था। आला हजरत को पढ़ा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के हवाले से, 4-14 पुश्तों पहले दादा नेक था। कहा उसका तकवा 40-14 पुश्तों के बाद काम आ रहा है। तफसीर नसफी की तरफ गए, उन्होंने कहा 40 पुश्तों पहले दादा नेक था, 40 पुश्तों के बाद तकवा काम आ रहा है। अब जरा जुमले पे गौर करना, वो कहेगा बता तेरे नबी की उम्मत में कोई ऐसा वाकया गुजरा कि यहाँ नसब की, यहाँ पर जो है 14 पुश्तों के बाद में या 40 पुश्तों के बाद दादा के तकवे ने औलाद के लिए फायदा पहुंचाया हो। कहा क्या हुआ था, कहा खजाना बचा लिया था, दादा के तकवे ने पोते का खजाना बचा लिया था। हमने आला हजरत की मतलउल कमरैन को उठाया, सरवरे कायनात ने फरमाया इल्ला फातिमाता आसनत फरजहा फहर्रमहल्लाहु तबारक व तआला व ज़ुर्रियतहा अलल नारी। फरमाया सुनो, बेशक फातिमा ने अपने तकवे, अपनी पाक दामनी, अपनी इफ्फत महाबी का पासो लिहाज रखा, इसलिए अल्लाह ने फातिमा को, फातिमा की औलाद को जहन्नम पे हराम कर दिया है। हमने कहा तकवा परहेजगारी फातिमा तो ज़हरा की है रदी अल्लाह ताला अन्हा, और लेकिन अल्लाह ताला का करम देखिएगा, वहां अगर लाला का, अगर दादा
خدا کا تقوی بچا رہا ہے تو خزانہ بچا رہا ہے، یہاں فاطمہ کا تقوی گھرانہ بچا رہا ہے۔ کیا بات رضا استمنستانی کی۔ دوسری جماعت ہے جماعت صحابہ۔ صحابی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، سرکار نے فرمایا فی اصحابی 12 منافقا لا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ کہ دیکھو سرکار نے کہا ہے، ہم نے اگر حضرت امیر معاویہ کے خلاف معاذ اللہ بول کر کہتے، اگر ہم نے ان کو منافق کہہ دیا تو کیا ہوا؟ حضور نے تو خود کہا میرے صحابہ میں 12 منافق ہوں گے، جنت میں نہیں جائیں گے یہاں تک کہ اونٹ کو سوئی کے نوکے میں داخل کر دیا جائے۔ حالانکہ اس میں ایک روایت ہے فی امتی، میری امت میں۔ مسئلہ کلیئر ہو گیا؟ فی اصحابی ہے تو اصحابی یہاں سرکار نے ظاہر کے طور پہ کہا، ظاہری طور پر فرمایا تھا، چونکہ ساتھ رہنے والے حضور کے منافق بھی تھے جب تک کہ اخرج یا فلاں کا قول نہیں آیا۔ مسئلہ کلیئر ہو گیا؟ نہیں کلیئر ہوا تو سنو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے دیوانوں علامہ ارشد القادری نے ایک کتاب لکھی محمد الرسول اللہ، اس میں ایک تفسیر ذکر فرمائی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ 2 آئے تھے، ایک یہودی ایک منافق فیصلہ نہیں مانا، حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس گیا، یہودی نے کہا تمہارے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کیا، حضرت عمر گئے، تلوار نکالی۔ اب اشارے نہیں سمجھو گے تو کیا ہو، خیر مجبوری ہے، پریشانی ہے، جو کہ رات کے 2 بجے کے بعد جب صراحت سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اشارے کیا سمجھ میں آئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس وقت ایک پوائنٹ تھا، پوائنٹ یہ تھا کہ مدینہ شریف میں یہ خبر پھیلائی مخالفین نے کہ عمر نے اپنے ہی مسلمان کو قتل کر دیا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیشی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے حضور نے پہلے ہی فرما دیا میرا امن کسی مومن کو قتل کر ہی نہیں سکتا ہے۔ مسئلہ کلیئر ہو گیا؟ حالانکہ تھا کون؟ چہرہ اس کا سجا تھا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، دعوی اسلام کرتا تھا۔ ہم نے کہا اسی سے سمجھ لیجیے سرکار نے جو اصحاب فرمایا تھا نا، ایک تو جواب یہ ہو گیا، دوسری بات اور کیا ہے؟ ہم نے کہا ایک بات یاد رکھ، صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ بس متن چھوڑ کر ترجمہ کر رہا ہوں، صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں میرے سرکار کو دیکھا ہو۔ ایک ایک پوائنٹ پر توجہ کیجیے گا۔ اس کے بعد کہا جس نے میرے سرکار کی صحبت حالت ایمان میں پائی ہو اور حالت ایمان میں دنیا سے گیا ہو۔ جب حالت ایمان میں دیکھنا یا صحبت پانا اور حالت ایمان میں دنیا سے جانا، جب یہ دونوں قیدیں لگی ہے تو پتہ چل گیا فی اصحابہ میں سرکار کے جو صحابہ تھے وہ ان میں سے کوئی بھی منافق نہیں ہے، اور جو منافق ہے وہ کبھی صحابی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور میاں صحبت، صحابی صحبت سے بنا ہے، اور یہاں کمال دیکھ کے صحبت کا، جتنے صحابہ کرام ہیں سب صاحب فضل و کمال ہے، سب پر ہماری جانیں قربان ہے، مگر صحبت دیکھے کسی نے سرکار کی صحبت 1 گھنٹہ پائی، کسی ملک سے آئے تھے، دیدار کیا چلے گئے۔ کوئی صحابی ایسا ہے جو زندگی بھر سرکار کے ساتھ رہا لیکن بعد وصال حضور علیہ السلام کے ساتھ رہی ہے۔ حضرت مولا کائنات پوری زندگی سرکار کے ساتھ رہے، لیکن اخیر وقت میں آپ کوفہ شریف چلے گئے، نجف اشرف آپ کا مسکن اخیر بن گیا۔ حضرت ایوب انصاری کو دیکھے، وہ چلے گئے ترکستان کی سرزمین پر۔ حضرت بلال حبشی کو دیکھے، چلے گئے ملک شام کی طرف۔ کوفہ کے اندر 1000 صحابہ کرام تشریف فرما ہے جنہوں نے اس کو اپنا مسکن بنایا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس طریقے سے آپ ہر ایک صحابی کی طرف جائیں۔ حضرت عثمان غنی سرکار علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ رہے، لیکن بعد وصال آپ کا مدفن بنا جنت البقیع۔ لیکن قربان جائے 2 ایسے وزیر ہیں، چونکہ سرکار نے کہا تھا میرے 2 آسمانی وزیر ہیں تو زمینی وزیر ہے۔ ہم جانتے ہیں وزیر بادشاہ کے ساتھ رہا کرتا ہے، اور یہ بادشاہ وہ ہے جو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ حکومت
قتل بھی کر رہا تھا، آگ بھی کر رہا ہے، اور وزیر بادشاہ سے الگ نہیں ہوتا۔ تو صحبت اور سنگت کا معنی دیکھا جائے تو جو قبل وصال ہے ان کو ابو بکر و عمر کہا جاتا ہے، جو قبل وصال بھی سرکار کے ساتھ تھے اور بعد وصال بھی حضور کے برابر میں آرام کر رہے ہیں۔ اسی کے تناظر میں نے کہا تھا ہے اجازت روزہ آقا پہ آنے کی اسے جس کو بھی میرے ابو بکر و عمر سے پیار ہے، اور میں نے بھی عرض کر دیا سوئے جنت چل دیا، شہزاد یہ کہتا ہوا باغ جنت ہے اسی کا جس کو ان سے پیار ہے۔ بس یہ 2 جز میں نے اختصار کے ساتھ بول دی۔ اب صابر بھائی آپ کے حوالے، آپ صابر بھائی کے حوالے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ بس تقریر ختم ہو گئی، پیغام ہے، چاہو تو پیغام سن لو، مگر سنانا بہت ضروری ہے۔ یہ کیا ہے؟ مرکز اہل سنت۔ میں نے ایک جملہ بہت پہلے بولا تھا، ادھر کو جاؤ تو پتہ نہیں کس کا، دیوبندیوں کا مرکز ہے، ایک طرف کو جاؤ تو غیر مقلدوں کا مرکز ہے۔ شہباز تیرے انتخاب پر قربان، تو نے دیکھا اگر ادھر سے بگڑا آ رہا ہے تو ادھر سدھا دیا جائے، ادھر سے بگڑ کر آئے تو بیچ میں لے لیا۔ مرکز حقیقت میں سینٹر ہی ہے، سینٹر تو سمجھ گئے نا، بیچ میں لے لیا۔ ادھر کا بگڑا ہوا بھی سدھاریں گے، ادھر کا بگڑا ہوا بھی سدھاریں گے، چونکہ بریلوی بگاڑتے نہیں ہیں، سدھارتے۔ تو میاں جہاں پر بھٹکے ہوئے لوگوں کو سدھارنے کا سامان دیا جاتا ہو وہ مرکز اگر آپ کے مال و زر کا ضرورت مند ہو تو اس میں مدد کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بولو یار، اس پہلو پہ آ کے کمزور کیوں ہو جاتے؟ بلند آواز سے، جیسے آپ میری تقریر میں سبحان اللہ بول رہے تھے، اسی بلند آواز کے ساتھ آپ کو بولنا چاہیے ہاں مدد۔ یہ مدرسے ہیں تو ان مدرسوں کی برکت کی بنیاد پر ہمارے ایمان عقیدے کا تحفظ ہے۔ علم کی فضیلت میرا عنوان نہیں ہے، مگر یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام نے جن سے دوستی یاری کرنے کا حکم دیا ہے وہ کسی یونیورسٹی سے پیدا نہیں ہوتے، انہی مدرسوں سے پیدا ہوتے۔ حضور نے فرمایا تھا اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتحلی۔ حضور نے فرمایا تو عالم بنو، یا عالم کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے والا بنو، یا عالم کی بات کو دھیان سے سننے والا بنو، یا عالم سے محبت کرنے والے بنو۔ اب آپ ذرا غور کریں، عالم بنو، کہاں بنے گا عالم صاحب؟ مدرسے میں۔ ارے بولو یار، عالم کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے والے بنو، یہ کہاں ملے گا؟ مدرسے میں۔ عالم کی بات کو دھیان سے سننے والا بنو، یہ آئے گا کہاں سے؟ سنانے کے لیے کہاں سے آئے گا؟ مدرسے سے۔ عالم سے محبت کرنے والا بنو، تو جو آپ کا محبوب ہے جس سے محبت کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ہم نے کہا حضور 5واں آپشن، فرمایا ولا تکن الخامس، 5ویں مت بننا، ہلاک ہو جاؤ۔ پتا چلا کہ اگر ہمیں ہلاکت سے بچ کر کامیابی لینا ہے تو ان مدرسوں کا رخ کرنا پڑے گا۔ چاروں آپشن ملتے مدرسے ہی سے، تو جہاں سے اتنے پیارے آپشن مل رہے ہوں، اگر وہاں زمین کے لیے ضرورت ہو تو پھر ہمیں وہاں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری شکلوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا، اعمال کو دیکھتا۔ جو حیثیت ہے اتنی حیثیت بھر آج انشاءاللہ الرحمن جانے سے پہلے حصہ لے کر جائیں گے، اور شہباز دکن کو گواہ بنا کر، چونکہ ہمیں معلوم ہے اللہ والے زمین میں، زمین کے اوپر بھی زندہ ہیں، زمین کے نیچے بھی زندہ ہیں۔ عرض کریں گے حضور جس چمن کو آپ نے لگایا تھا، ہم آپ کے چاہنے والے اپنا مالی تعاون پیش کر کے اس چمن کو برباد ہونے نہیں دیں گے، اس کو اور بڑھاتے رہیں گے، سرسبز و شاداب کریں گے۔ انشاءاللہ مدد کر کے جائیں گے سب انشاءاللہ۔ آپ سے بار بار کہنا نہ پڑے، خود ہی بڑھ کے تھام لے، جو بڑھ کے تھام لے مینہ اسی کا ہے، خود ہی بڑھ کے حصہ لیجئے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بزرگوں کی روش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔